حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن حضرت شیمہ تھی۔ حضور جب اپنے بچپن میں قبیلہ بنو سعد کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہتے تھے، یہ شیمہ اس وقت عمر میں حضور سے بڑی تھی، حضور ان کے گھر میں تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو قبیلہ بنو سعد کے محلے میں کھانے شانے کا، شام کا عصر کے قریب کا وقت ہوتا، سورج ڈلنے لگتا، تو جب مائیں کھانا پکانے لگتی نا تو مائیں چھوٹے بچوں کو اپنے بڑے بچوں کو دے کر باہر بھیج دیتی کہ ذرا ان کو باہر چکر لگوا لاؤ اور ہم ذرا گھر کے کام کر لیں۔ تو شام کا وقت ہوتا، سورج ڈلنے لگتا تو قبیلہ بنو سعد کے محلے میں تمام بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو اٹھاتی اور بنو سعد کے محلے میں باہر آ جاتی، آ کر چوک میں بیٹھ جاتی۔ کوئی اپنے چھوٹے بھائی کی کسی طرح تعریف کر رہا ہوتا، کوئی بہن اپنے بھائی کے حسن کے بارے میں بتا رہی ہوتی، کوئی بہن کہتی کہ میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، اس کا رنگ بڑا سفید ہے، اور اگر رنگ سفید نہ ہو تو خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اور کوئی لے کر آتی، وہ کہتی کہ اگر کسی کے نقشے ہی تیکھے نہ ہوں، کسی کے نئے نقش ہی پیارے نہ ہوں تو رنگ جتنا مرضی سفید ہو حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھاتی اور اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ ابھی یہ محبت کا اظہار چل ہی رہا ہوتا تھا کہ بنو سعد کے محلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دروازہ کھل جاتا اور حضرت شیمہ حضور کو اپنی ہاتھوں پر اٹھاتی اور بنو سعد کے محلے میں آ جاتی اور کہتی کہ بنو سعد کے قبیلے کی بہنوں اپنے اپنے بھائیوں کی تعریفیں بند کرو، اب شیمہ اپنا بھائی لے کر آ چکی ہے۔ حضور کو لے کر آتی تو ساری بہنیں اپنے سر جھکا لیتی اور کہتی شیمہ بھلا یہ بتاؤ تمہارے بھائی محمد کا مقابلہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تمہارے بھائی کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا پیار تھا حضور سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پہنچے، ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضرت شیمہ کا جس قبیلے میں نکاح ہوا تھا اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا۔ حضور مدینے میں آ گئے، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اب جنگیں شروع ہوئیں تو ایک جنگ میں حضرت شیمہ کا جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے لوگ حضور کے صحابہ نے پکڑ لیے۔ اب فدیہ دینا تھا اور اپنے بندوں کو آزاد کروانا تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے فیصلہ کیا اور مشاورت یہ ہوئی کہ ہر گھر سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیے جائیں اور ہر گھر سے پیسے لے کر وہ پیسے جمع کیے جائیں اور فدیہ دے کر اپنے بندوں کو مدینے سے چھڑوا کر لایا جائے۔ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ اب دو چار لوگ مل گئے، پیسے اکٹھے کرتے گئے، ایک دروازے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چلتے چلتے وہ حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت شیمہ کا دروازہ کٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون؟ جی آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ جی اتنا حصہ آپ کا بنتا ہے، آپ ہمیں پیسے دے دیجئے۔ فرمایا کس چیز کے پیسے؟ کہنے لگے ہمارے قبیلے کی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمانوں نے پکڑ لیے اور اس وقت وہ مدینے میں مسلمانوں کی قید میں ہیں، ان کو چھڑوانا ہے، تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ پورا قبیلہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرے اور وہ چندہ اکٹھا کر کے مسلمانوں کو دیا جائے اور ان سے اپنے قیدی چھڑوائے جائے۔ اب بات چلتی گئی، بات کرتے کرتے نا بتانے والوں میں سے کسی کی زبان پر حضور کا نام آ گیا، بات کرتے کرتے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے غلاموں نے ہمارے بندے پکڑے ہیں۔ جب یہ نام حضرت شیمہ نے سنا نا تو دل تڑپ اٹھا، کہنے لگی ایسا کرو پیسے اکٹھے کرنے بند کرو، تم مجھے ساتھ لے جاؤ، تمہارے بندے آ جائیں گے۔ بہن تھی نا حضور کی، تو بہنوں کو مان ہوتا ہے بھائیوں پر۔ اب اگر بھائی ہی بہن کا ساتھ نہ دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہنوں کو مرتے دم تک اپنے بھائیوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی آپ مجھے ساتھ لے جائیں، آپ کے بندے آ جائیں گے۔ وہ کہنے لگے جی وہاں پر تو بڑوں کی نہیں چلتی، وہ تو نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار عرب و عجم ہیں، وہاں پر تو بڑوں کو پر مارنے کی اجازت نہیں، آپ جا کر کیا کریں گے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، جس کا تم نام لے رہے ہو نا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیمہ کا بھائی محمد ہے۔ کہا آپ چلے جائیں۔ آپ ساتھ چلی گئی، اپنے قبیلے کے سردار ساتھ لیے مدینہ منورہ میں پہنچی۔ اب حالات وہ نہیں تھے کہ جب کوئی بھی منہ اٹھا کے آتا اور حضور علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ جاتا۔
اب حالات وہ مکے والے نہیں تھے کہ حضور نماز کے لیے نکلتے تو کافر کانٹے بچھا دیتے، اب حالات وہ نہیں تھے کہ حضور اسلام کا پرچم لے کر نکلتے تو لوگ راستے میں تلواریں لے کر آ جاتے، حضور کو روک دیا جاتا، اور جس کا دل کرتا وہ حضور کے بارے میں جو لفظ منہ میں آتا بول دیتا۔ اب حالات بدل چکے تھے، اب حضور کے صحابہ مسجد نبوی کے باہر تلواریں لے کر حضور کی ذات کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کا عروج تھا، اب مسلمانوں کے دن آ چکے تھے، اب سلطنت مسلمانوں کی قائم ہو چکی تھی۔ حضرت شیمہ گئی، عمر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اب صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کا حضور سے رشتہ کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے مدینے والے۔ حضور کی چوکھٹ کے باہر صحابہ تلواریں لے کر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ گئی، ساتھ میں قبیلے کے لوگ ہیں، تو آپ نا اسی انداز میں بھائی ہونے کے ناطے جلدی جلدی سے حضور کے حجرے مبارک کی طرف جانے لگی۔ جب حضور کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی نا تو انہوں نے تلواریں آگے کر دی، مسلمانوں نے، پہرے داروں نے تلواریں آگے کر دی، روک دیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی روکا کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ کس کا حجرہ ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کس کی چوکھٹ ہے، یہاں پر تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، تم کدھر چلی جا رہی ہو، تمہیں نہیں سمجھ آتی کس کی بارگاہ میں جا رہی ہو۔ تو آپ نے نا تلوار کو ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے کیا، فرمایا تم اس کو تو جانتے ہو، تم آنے والی کو نہیں جانتے؟ کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ فرمایا جو اندر بیٹھے ہیں نا میں اس کی بہن شیمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو صحابہ نے تلواریں پیچھے اٹھائیں، حضور کو پیغام دیا۔ آمینہ کے لال نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ میری بہن کو بلاؤ کے لاؤ، حضور اندر سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، حضور نے اپنی چادر اتاری، حضرت شیمہ کے قدموں کے نیچے بچھائی، فرمایا بہن آج کیسے آنا ہوا؟ اتنی دیر بعد یاد آئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت شیمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، کہنے لگی اے میرے بھائی، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کے صحابہ نے پکڑ رکھا ہے، ان کو لینے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا میری بہن شیمہ اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا طویل کیوں سفر کیا؟ آپ ویسے ہی کسی کو پیغام دے دیتی، تمہارا بھائی قیدیوں کو ویسے ہی بھیج دیتا، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا بہن اتنا سفر کیوں کیا؟ لیکن خیر اب آ گئی ہو، ذرا اندر تو آؤ نا۔ حضور اپنے حجرے میں لے کر گئے، حضور نے چادر بچھائی، کھانا لگوایا، حضور نے خدمت کی، حضور نے فرمایا جتنے قیدی ہیں سارے کے سارے چھوڑ دیے جائیں، قیدی چھوڑ دیے۔ حضرت شیمہ جانے لگی، حضور نے کپڑے اٹھائے، خوبصورت لباس دیا، حضور نے اونٹ دیے، حضور نے ساتھ خادمہ دی، ساتھ میں غلام دیا۔ فرمایا شیمہ اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑے نا تو آنے کی ضرورت نہیں، اپنے بھائی محمد کو پیغام دے دینا، تمہارا کام ہو جایا کرے گا۔ حضور نے یہ امت کو درس دیا، حضور نے بتا دیا دنیا والوں بہن بھائیوں کا حق ہوتا کیا ہے۔ آج تو سمجھ نہیں آتی ہو کیا گیا ہمارے معاشرے کو، اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بہن بیچاری، ہمارے اس وقت بھی ایسے علاقے موجود ہیں جن علاقوں میں اگر بہن اپنا حق مانگ لے نا، اپنا حق مانگ لے، وہ حق جو اس بہن کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، وہ حق جو اللہ نے اور اس کے کس نے دیا ہے جی بہن کو حق بتائیں ذرا؟ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ آج اگر وہ بہن، وہ بیٹی اپنا حق مانگ لینا بھائیوں سے تو بھائی اپنا تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حق جو اللہ اس کے رسول نے دیا، تو حضور علیہ السلام نے یہ امت کو درس دیا، فرمایا تم جتنا بھی کسی کا حق مارو۔ اب زمین کے جو ٹکڑے ہم اپنے بھائیوں کے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو زمین کا حصہ اپنے بھائی کا ہم نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے تو چلے اپنی دنیا اچھی کر لی، اپنے بھائی کا حق مار کے، اپنی بہن کا حق مار کے، اپنی بیٹی کو حق نہ دے کے، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر ترجیح دے کے، اپنے بیٹوں کو سب کچھ نام کر کے بیٹیوں کو ویسے ہی سائڈ پر کر دیا۔ ہم نے تو چلے اپنی دنیا کو تھوڑا سا بہتر کر لیا، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کتنی ہے زندگی، کتنی زندگی گزرے گی؟ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ آخر تو اینڈ یہاں پہ ہی ہے نا۔ تو قبر میں جا کر اگر میں نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اگر میں نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا، تو قبر میں جا کر میرے بچوں نے جواب نہیں دینا، قبر میں جا کر مجھے جواب دینا پڑے گا، قبر میں مجھے بتانا پڑے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں بتانا ہوگا کہ میں نے اپنے بھائی کی زمین کیوں ماری تھی، اپنے بھائی کا حصہ کیوں نہیں دیا تھا میں نے، کیوں قبضہ کر رکھا تھا میں نے اس پر، یہ سارا کچھ بتانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رضائی بہن اور اپنی چچا زاد بہن سے ایسا حسن سلوک کیا کہ حضور نے رہتی دنیا تک اپنی امت کو درس اور پیغام دیا کہ دنیا والوں کچھ بھی ہو جائے، جب بہن تمہاری راستے کے اوپر اپنی آنکھیں بچھائے تو پھر کبھی بھی اپنی بہنوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت شیمہ کو رخصت کیا، جب وہ چلی گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آنے والی کون تھی؟ بندہ نواز آپ ہی فرمائیں۔ فرمایا یہ میری رضائی بہن شیمہ تھی، اور فرمایا آج پہلی بار ایسا ہوا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی قیدی آزاد کرتا ہوں، کوئی قیدی چھوڑتا ہوں تو فرمایا ابو بکر میں تم سے پوچھتا ہوں، عمر تم سے بھی مشورہ کرتا ہوں، عثمان تم کو بھی بٹھاتا ہوں، علی تم سے بھی بات ہوتی ہے، فرمایا میں تم کو بٹھاتا ہوں، مشاورت ہوتی ہے، پھر قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں نے کسی سے نہیں پوچھا، آج میں نے کوئی مشورہ نہیں کیا، آج میں نے کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ آج مسئلہ کسی اور کا نہیں بلکہ میں محمد کی بہن کا معاملہ تھا، اس لیے فرمایا آج کوئی مشاورت نہیں ہوئی، آج میری بہن آئی تو میں نے بہن کے حکم پر ہر چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ حضور نے ہمیں درس دیا۔ اب ہمیں بھی اس امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا کی تعلیمات کو اپنائے، اپنی بہنوں کا خیال کرے۔ بہنیں جو بھائیوں سے پیار کرتی ہیں نا، اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی۔ بہنیں بڑی دعائیں کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹیاں اپنے باپ سے جو محبت کرتی ہیں نا، اس کی مثالیں بھی کم ہی ملتی ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو کس طرح اپنے سامنے لے کر آنا ہے، ان سے رشتہ توڑنا نہیں ہے، اپنے کمزور بہن بھائیوں کو پس پشت نہیں ڈالنا، بلکہ سینے سے لگا کر اپنے قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلانا ہے، ان کو ساتھ لے کر آنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے کیسے نوازتا ہے۔ اور دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اس باپ کو جس باپ نے اپنی بیٹی کا حق ادا کیا، اور دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اس بھائی کو جس بھائی نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اس بھائی کو جس نے اپنی بہن کا حق نہیں مارا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنی بہن کا حق ادا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ تمہیں بتاؤں نا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ عرض کہ بندہ نواز حکم ہو۔ فرمایا اگر کسی کی بیٹی اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ بیٹی پلٹ کر بے بسی کے عالم میں اپنے باپ اور بھائی کے گھر میں آ جائے تو فرمایا اس وقت دنیا میں اس بیٹی اور بہن پر خرچ کرنا دنیا کا بہترین صدقہ ہے۔ ہم جتنے بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریبیوں کا۔ سب سے پہلا حق قریبیوں کا، یہ مسجدوں کا، مدرسوں کا، رشتہ داروں کا، محتاجوں کا، غریبوں یتیموں کا حق بعد میں آتا ہے۔ آپ کے حقوق میں سب سے پہلا حق آپ کے غریب بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آگے رشتے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لالچ کو اور اس دنیا کی حبس کو ہمارے دلوں سے نکالے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کر سکیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج کے دور میں یقین کریں، آج کے دور میں اس دنیا سے اپنی جان چھڑوانا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فرماتے ہیں کہ کشتی کو چلنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تک کشتی سلامت رہتی ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے۔ اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، مال و دولت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، لیکن اگر یہ دنیا دل سے باہر باہر رہے تو اچھی ہے، لیکن اگر یہ دنیا دل کے اندر سما جائے نا پھر انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر انسان کو کسی کا حق خیال نہیں رہتا، انسان کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کا دینا یاد آتا ہے، نہ کسی کا حق یاد رہتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا اللہ کرے ہمارے دل سے باہر باہر رہے، اللہ کرے یہ دنیا ہو ضرور لیکن دل سے
باہر رہے۔